ایک بات کا کریڈٹ یقیناً پی ٹی آئی کی حکومت کو گیا کہ اس سال کارپوریٹ ارننگز کے لحاظ سے ایک بہت شاندار ایک سال رہا، اور اس دوران خاص طور پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز نے بے پناہ منافع کمائے، مگر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ایک سیکٹر تباہی کا شکار ہو گیا، اور اس کا بھی الزام پی ٹی آئی کی حکومت پہ جائے گی، بلکہ اس کی ذمہ داری پہ ہے کہ وہ اس سیکٹر کو بچاتی، اور اس حوالے سے جو اس کے وعدے تھے یا اس میں جو اصلاحات لانی تھی وہ حکومت نہیں لا سکی، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی کریٹیکل سیکٹر ہمارے انرجی سیکٹر کا یعنی آئل ریفائنریز یہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنیز کے شیئر ہولڈرز کی سرمایہ کاری کباڑہ ہو گئی ہے اس پورے سیکٹر میں، اور پاکستان ریفائنری، اٹک ریفائنری اور بائیکو نے اپنے آپریشنز بھی بند کر دیے ہیں۔ نیشنل ریفائنری بھی بند ہونے کے قریب ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن کی بیڈ گورننس کا خمیازہ اس وقت ان کمپنیز کے شیئر ہولڈرز اور خود یہ کمپنیز اور پورا یہ سیکٹر اٹھا رہا ہے۔ آئل ریفائنریز میں 176 ارب روپے کی اکوٹی سرمایہ کاروں کو سالانہ اکاؤنٹس کے مطابق مجموعی طور پہ 15.5% خسارہ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ گویا ریفائنری سیکٹر کے سرمایہ کار ایک سال میں 27 ارب روپوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ریفائنری سیکٹر جو تباہی کا اس وقت جس سے دوچار ہے اس کا احوال آپ کو سناتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے پیٹرولیم ڈویژن اور پاور سیکٹر کی کمزور فیصلہ سازی اور ناقص پالیسیوں کا نقصان ریفائنری کے شعبے سے وابستہ سرمایہ کاروں کو نقصان کی صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ نیشنل ریفائنری اور پاک عرب ریفائنری شیئرز ہولڈرز کو 13.6% سالانہ خسارہ ہوا۔ بائیکو میں سرمایہ کاروں کی 9.3% انویسٹمنٹ ڈوب گئی۔ اٹک ریفائنری کے شیئرز ہولڈرز کو 6.4% کمی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پاکستان ریفائنری میں سرمایہ کاروں کے نقصانات کا فی الحال ڈیٹا دستیاب نہیں۔ دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر بہت زیادہ منافع کما رہا ہے۔ اس مالی سال جولائی سے ستمبر کے دوران 100 انڈیکس میں شامل کمپنیوں کا مجموعی منافع پچھلے سال سے 21% زیادہ رہا۔ اس سال کی پہلی 3 سماہی یعنی جنوری سے ستمبر کے دوران لسٹڈ کمپنیوں نے مجموعی طور پر 751 ارب روپے منافع کمایا، جو 2020 کے مقابلے 59% اور 2019 سے 60% زیادہ ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ریفائنری سیکٹر مسلسل خسارے میں جا رہا ہے۔ غور طلب بات ہے کہ پہلے تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیاں مقامی ریفائنریز سے فرنس آئل خریدتی تھیں، لیکن حکومت کی جانب سے اس سال جولائی سے نومبر کے دوران او این سیز کو فرنس آئل درآمد کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس مالی سال کے 5 ماہ میں صرف پی ایس او نے 6 لاکھ ٹن فرنس آئل امپورٹ کیا، جبکہ جینکوس اور آئی پی پیز نے بھی مقررہ طے شدہ مقدار میں ریفائنریز سے آئل نہیں خریدا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً تمام مقامی ریفائنریز کے پاس آئل ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی، اور ان کے پاس آپریشن بند کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایسا معاملہ ہے جس پہ کہ حکومت کے اور اس کے اس معاملے کے جو پالیسی ساز ہیں لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کی سخت سرزنش ہونی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے فرنس آئل کی امپورٹ کی اجازت دی اس وقت جب کہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے شدید مسائل تھے، اور اس پروڈکٹ کی امپورٹ کی اجازت دی یعنی فرنس آئل کی امپورٹ کی اجازت دی جس کو وافر مقدار میں پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق ریفائنریز کے پاس موجود تھا، اور اب یہ جس طرح سے بجلی بنانے کے لیے فرنس آئل کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی وہ بھی پوری طرح سے استعمال نہیں ہوا، زر مبادلہ کا جو صرف تھا وہ بھی ہو گیا، اور اس دوران آئل ریفائنریز کے پاس جو فرنس آئل موجود ہے اب اس کے پاس رکھنے کی اس کی جگہ نہیں رہ گئی۔ تو یقیناً یہ ایک بہت ہی ایک ناقص پالیسی تھی جس کا خمیازہ نہ صرف ملک بھگت رہا ہے، یہ ریفائنریز بھی بھگت رہی ہیں اور پاکستان کی معیشت بھی بھگت رہی ہے۔ دراصل پاور سیکٹر اور پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے اس ریفائنریز کے حوالے سے ان میں اصلاحات لانے کے لیے بار بار وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ریفائنریز کی پالیسی آنے والی ہے، اور اس میں جو اصلاحات کا جو پروگرام ہے اور جو اس سیکٹر کو ترقی دینے کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے یا اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے۔ کئی بار ایسا ہو چکا ہے، کئی بار ہمارے اس پروگرام میں بھی جو متعلقہ لوگ ہیں، جو شخصیات ہیں، وزراء ہیں، وہ اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ ریفائنریز کی پالیسی آنے والی ہے۔ پالیسی تو نہ آئی مگر ریفائنریز تقریباً ٹھپ ہو گئی ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، پاکستان کا یہ سیکٹر تباہی تک کیوں پہنچا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ انرجی امور کے ماہر بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ کیا یہ کہنا مناسب ہے کہ اس وقت جو ہماری ریفائنریز ہیں، 4 بڑی ریفائنریز ہیں پاکستان کی، اٹک ریفائنری، پی آر ایل، پاکستان ریفائنری، نیشنل ریفائنری اور بائیکو، کہ یہ تباہی کا شکار ہے؟ کیا یہ کلاسیفیکیشن صحیح ہے اس کی؟ دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ نے جیسے آپ نے خود بتایا کہ فائنینشلی بھی کافی ویک ہیں، دوسرا
ان کا جو پروڈکٹ مکس ہے اس میں 30% تک تقریباً فرنس آئل بنتا ہے، اور دنیا میں یہ ریشو جو ہے یہ بہت کم ہے، یعنی امریکہ میں یہ ریشو 1% سے بھی کم ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو ریفائنری میں جو پرابلم جو ابھی ہوئی ہے کہ فرنس اتنا زیادہ بن کے وہ جمع ہو رہا ہے، ٹینکس میں جمع ہو گیا، اور اب اور آپریٹ نہیں ہو پا رہی ریفائنری کیونکہ ٹینکس میں اور جگہ نہیں ہے اور وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے. اچھا یہ اسٹارٹ کہاں سے، اگر آپ دیکھیں تو 2015 میں جب پاور پالیسی آئی اور پچھلی گورنمنٹ نے رائٹلی سو کہ جو ہے وہ فرنس آئل سے موو اوے کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے سستے پاور جنریشن یعنی جس کی فیول کاسٹ کم ہو وہاں پہ موو کیا. ابھی کوآرڈینیشن شاید کول اور RLNG رینیویبل، ہاں رینیویبل، تو یہ ساری چیزوں میں آپ گئے تو آپ اس کے ساتھ ریفائنری ساتھ میں موو نہیں ہوئی. اچھا 2017-18 میں اس کا اندازہ ہو گیا تھا. پھر یہ کہ سم ہاؤ کبھی کچھ نہ کچھ سیزن کا امپیکٹ ہوتا تھا. اگر آپ اسی سال دیکھیں تو فرنس آئل پہ جنریشن پچھلے 5 ماہ میں 116% اوپر ہے. تو اس سال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اس سال تو یہ اچھا تھا کہ اتنی جنریشن بھی ہو گئی. دوسرا یہ کہ لیکن اسی ٹائم پیریڈ میں تقریباً 1 ملین ٹن کے لگ بھگ جو ہے وہ فرنس آئل امپورٹ ہو گیا. اور وہ اس لیے امپورٹ ہوا کہ RLNG کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمر سے ہی پرابلم سٹارٹ ہو گئی تھی کہ $30-35 MMBTU پہ RLNG ٹریڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی. تو گورنمنٹ یا پیٹرولیم ڈویژن کو میرا خیال ہے یہ لگا کہ اگر اس وقت ہمارے پاس فرنس نہیں ہوا تو پاور کی شارٹیج سنبھالنا مشکل ہوگی. انہوں نے ایکسیس امپورٹ کر لیا. اچھا وہ امپورٹ کر لیا، یہاں پہ RLNG آپ کی الحمدللہ مینیج ہو گئی، لیکن اب فرنس آپ کے پاس زیادہ ہے. اب اس کا ایک حل تو یہ کہ آپ اس کو پاور جنریشن میں استعمال کر لیں. اچھا پاور جنریشن میں اگر آپ استعمال کریں گے تو مسئلہ ہے کہ کنزیومر کیپیسٹی پیمنٹ نیوکلیر اور اس کی بھرے گا، ہائیڈل کی اور کول کی، جو کہ فرنس سے ڈبل ہوتی ہے. لیکن فیول کاسٹ جو ہے فرنس کی بھرے گا، تو وہ تو دونوں سائڈ سے مار کھا، اور پھر اکنامک میرٹ آرڈر کی بھی وائلیشن ہوگی. تو ایک تو یہ اینگل ہے. اچھا یہ تو ایک ہے کہ شارٹ ٹرم اس فرنس کا کرنا کیا ہے، یہ ایک پرابلم ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ریفائنری پالیسی کا کیا کرنا ہے. مطلب اگر ریفائنری پالیسی ہمارے ہاں یہ پورا سیکٹر جو ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہے، اس کا کوئی نظام نہیں ہے. اور یہ ریفائنری پالیسی میں کئی مہینوں سے سن رہا ہوں کہ اب آئی اور اب آئی اور اب آئی، اور اب اس کا ذکر بھی نہیں ہو رہا. تو کہاں کھو گئی، کیا ہو گیا اس پورے معاملے کو؟ ایک تو یہ کہ پولیٹیکلی تھوڑا سا سینسیٹیو ہے، کیونکہ جب گورنمنٹ پالیسی ریفائننگ دے گی تو اس میں ظاہر ہے وہ گورنمنٹ اپنی جیب سے تو نہیں دے رہی، اس میں جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل پہ لگنی ہے. تو وہ لگ تو گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ کنزیومر سے پیسے آئیں گے اور وہ ان کمپنیز کو جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا ایک تو سینسیٹیو نیچر ہے، اس لیے گورنمنٹ تھوڑا کترا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ جب یہ اگر یہ دے بھی دیں ریفائنری پالیسی جو یہ اس شکل میں ہے جو اس وقت پروپوز ہوئی ہے، تب بھی جو ہے وہ اس میں کسٹم ڈیوٹی سے آپ ریفائنری کا مطلب یہ کہ انہیں جو پیسے دینے فار ایکسپینشن ماڈرنائزیشن کے لیے وہ تو ارینج ہو جائیں گے، لیکن فرنس کا ڈسپوزل تو پھر بھی ارینج شاید پورا نہ ہو. تو یہ تھوڑا سا اس کے اندر مجھے لگ رہا ہے، اس لیے گورنمنٹ بھی تھوڑی سی ڈائسی ہے کہ ایسا نہ پالیسی دینے کے بعد بھی پھنس جائے. اچھا تیسرا ہے کہ چونکہ پاور مکس ایک تو چینج ہو چکا ہے، دوسرا اگلے سال بہت میجر کیپیسٹی ایڈیشن تقریباً 6 سے 7 ہزار میگا واٹ گورنمنٹ کی پلاننگ کے حساب سے آ رہی ہے، جو نیوکلیر، کول، ہائیڈرو اور RLNG پہ ہے. تو اس سے ان کی میرٹ آرڈر میں اور یہ نیچے چلے جائیں گے. تو جب یہ اور نیچے جائیں گے تو جتنا اس سال کنزیوم ہوا ہے اگلے سال تو اتنی کنزمپشن کی بھی امید نہیں ہے. تو یہ اس لیے گورنمنٹ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو کیا مطلب آج کل کی جو اسٹیبلش پریکٹسز ہیں ساری دنیا میں ریفائنریز ہیں، ان کا ایک بڑا میجر رول بھی ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ ایک ریگولیٹڈ سیکٹر ہے نا، چلیں ایک ریگولیٹڈ سیکٹر ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، ریگولیٹڈ سیکٹر کے تو ہر جگہ مسائل ہوتے ہیں، مگر یہ بتائیں کہ پھر حل کیا ہے، کس طرح سے یہ ہماری معیشت میں، ہماری پروگریس میں اور ریفائنریز کا ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو اور یہ بھی ایک وائبل بزنس ماڈل رہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے؟ دیکھیں ایبسولوٹلی ممکن ہے. دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ریفائننگ سیکٹر دنیا کے حساب سے اور ریجن کے حساب سے کافی پیچھے ہے. جو فرنس آئل یا پھر ہمارے یہاں کمپلیکس ریفائنریز نہیں، ایون لیکن یہ گورنمنٹ سے جب میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ماڈریشن اپنا جو اس کو امپروو نہیں کیا، اس کو اپ گریڈ نہیں کیا، اس کے اندر یہ بڑی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اس لیے یہ بہت مہنگی ہیں. تو حکومت کا بھی بہرحال پوائنٹ ہے. ایبسولوٹلی بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے نہ ہی اپ گریڈ اپنے ٹائم کے ساتھ ہوئے. مطلب فرنس جب تک ہم بنا رہے دنیا میں وہ فرنس اب بک ہی نہیں سکتا، مطلب IMO کی ریگولیشن کے حساب سے، اس کا مطلب وہ کنزمپشن ہی اس کی بہت کم ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہماری یہ ریفائنریز اسٹیبلشڈ انڈسٹریل ہے، آلریڈی ہم ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف اتنا چلے گئے. تو ایک تو یہ کہ نیا سیکٹر آج آپ گرین فیلڈ انسینٹیو دے کے لگائیں، وہ ایک اور بات ہے. اور ایک اسٹیبلش سیکٹر جس کو آپ اگر اپ گریڈ کرنے میں کم پیسہ خرچ ہو تو اس کو میرا خیال ہے بند کروانا، کیونکہ اگر یہ
فرنس کے ڈسپوزل کا کچھ مسئلہ ریزالو نہ ہو تو یہ مجھے لگ رہا ہے ریفائنری شاید وائبلٹی اڑ جائے, تو ہم جو ہے وہ پھر اس کے بعد سارا کا سارا پروڈکٹ جو ہے وہ امپورٹ کرنا اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا نارتھ تک, تو یہ آپریشنلی کافی پرابلمٹک ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت ضرورت جو ہے حکومت کی, معیشت کی, ریفائنریز کی, کہ ان کی پراپر اپ گریڈیشن ہو, یہ یورو 5 بنائیں جو کہ جس سٹینڈرڈ پہ ہم جا رہے ہیں, اور اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ انٹرنیشنلی مارکیٹیبل بھی ہو, تاکہ یہ کہ یہاں ہم نہ لیں تو آپ ایکسپورٹ کر سکیں. ایبسولوٹلی. اگر آپ یہاں تک دیکھیں کہ دنیا بھر میں تو ریفائنریز اتنی کمپلیکس ہو گئی ہیں, اتنی انٹیگریٹڈ ہے کہ وہ کروڈ آئل سے لے کے پولیسٹر, یعنی ہم جو پلاسٹک دانا بھی امپورٹ کر رہے ہیں, پولی پروپلین بھی امپورٹ, پیٹرو کیمیکل, تو وہ پوری انٹیگریٹڈ ہیں. تو ان کی پھر ظاہر ہے وہ پروڈکٹس بھی بہت زیادہ ہے, فلیکسیبلٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اکانومی میں کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آئیڈیلی تو ہمیں وہاں جانا ہے, رادر ہم ادھر جانے کی بجائے اس کو بھی بند کروا دیں. تو میرا تو خیال ہے کہ انہیں فارورڈ موو کرنا چاہیے اس کی طرف, اور حکومت فیسیلیٹیٹ کرے کہ یہ پھر جیسے آپ نے کہا کہ اپ گریڈیشن ہو, فارورڈ موو ہو, اور وہ فارورڈ موو بھی ہو کہ ہم بالآخر پیٹرو کیمیکلز کے اندر جائیں, جیسے کہ ہمارے خطے میں انڈیا میں جی کیا کر دیا ہے یہ ریلائنس وغیرہ نے. تو بہرحال گورنمنٹ کی سپورٹ اور پالیسی اور پورے نظام کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہوگا. ایبسولوٹلی. مطلب یہ موو فارورڈ تو کرنا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. اچھا, ایک تو آخری سولوشن جو ہے وہ ہے ڈی ریگولیشن, لیکن میرا خیال ہے ہم اس وقت اس کو ڈی ریگولیٹ کریں گے تو ہم تھوڑا پرابلم میں, کیونکہ ایک تو جو ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹ کا مکس ہے وہ ہماری ڈیمانڈ کے مقابلے میں بہت مختلف ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ پھر یہ جو ابھی ہمارا آئی ایف ایم کا ایک میکینزم ہے, ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن, جس کی وجہ سے قیمت جو ہے پیٹرول کی وہ ایک ہی ہے پورے ملک کے اندر. تو اب جو ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کے پی کے بلوچستان تک لوگوں کو پھر پیٹرول سپلائی کرنے کا انسینٹیو بہت کم ہو جائے گا. تو تھوڑا ڈیولپمنٹ کا لیول ہمارا تھوڑا بہتر ہو جائے, تھوڑا سپلائی چین بہتر ہو جائے, اس کے بعد میرا خیال ہے ہم ڈی ریگولیشن کی طرف, فل ڈی ریگولیشن کی طرف موو کر سکیں, جس میں جیسے باہر ہوتا ہے کہ ہر پیٹرول پمپ پہ پرائس روزانہ بھی چینج ہوتی ہے اور ہر جگہ مختلف. اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے, جو پالیسی دینی ہے وہ دے دینی چاہیے نا. ایبسولوٹلی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے.